آج کے بیان کا موضوع قربانی کے فضائل اور مسائل ہیں۔ قربانی آ رہی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، قربانی کرنے پہ اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے، اور مسائل کیا ہیں قربانی کے، اور جو چند غلط فہمیاں ہیں عوام کے اندر پھیلی ہوئی، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی ہوتی ہے، اس جانور کے جسم پہ جتنے بال بھی ہوں گے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جو بیڑ ہے، جو دمبا ہے، اس کے بارے میں، اس کے اوپر تو اون ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہی ثواب جو بالوں کا ہے، وہی اون کا ثواب ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور قیامت والے دن یہ جانور حاضر ہوگا، اور اس جانور کی پیٹھ کے اوپر اللہ اس کو بٹھا کے پلسرات سے پار گزاریں گے۔ اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے، جانور کا خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ قربانی کے جانور کے اندر کس قسم کے جانور کے انتخاب کرنا چاہیے۔ قربانی کا جب بھی جانور خریدیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا، اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پہ پیسوں کو نہ دیکھا کریں، اس موقع پہ اپنے حالات کو نہ دیکھا کریں۔ دیکھیں ہمارا عجیب سا نظریہ ہے، بچے کی شادی ہوتی ہے، ہم 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی اپنے غرض کے اندر نام و نمود کے لیے کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے، ہم ہر قسم کے خرچے کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی باری آتی ہے، جب اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ میں تو مقروض ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس مرتبہ کا تو ایک حصہ بھی 30 سے 40 ہزار سے اوپر کا پڑتا ہے، میرے اتنی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے میری گنجائش نہیں ہے، میرے پاس لاکھ روپے کا موبائل ہے، ضرورت میری 30 ہزار میں ہو سکتی تھی، اوپر جو 70 ہزار ہے یہ میں نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے اور شادی 2 لاکھ کے اندر بھی ہو جائے گی، لیکن میں 5 سے 6 لاکھ جو خرچہ نام نمود کے لیے کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ ان موقعوں پہ ہم یہ نہیں سوچتے میری گنجائش نہیں ہے، میرے پاس قرضہ ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، یہ میرے حالات ایسے ہیں۔ بلکہ جب اللہ کے نام پہ لگانے کی باری آ جاتی ہے، حالانکہ یہ تو واجب ہے، قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ یہ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، میرے اوپر قرضہ ہے، گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان اتنا رکھا ہوگا، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، بس یہی دیکھیں گے میرے اوپر قرضہ ہے، حالات ہیں، جا کے پوچھیں گے نہیں مولوی صاحب کے پاس کہ ہمیں بتائیں تو سی یہ قربانی۔ حالانکہ اگر قربانی کی بنیاد پتہ چل جائے یہ قربانی کہاں سے آئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کس طریقے پہ قربانی کا وجود ہوا ہے، قربانی کا وجود کس طرح ہوا ہے۔ آج جو بکری کو، مینڈے کو، بیل کو، اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا نہیں، ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے بیٹے کی قربانی کو نہ دیکھا۔ اور صرف اس امت کے اندر قربانی والا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی یہ چیز تھی۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے شخص حضرت حابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ اب قابیل اور حابیل یہ لمبا واقعہ ہے، اب ان کی آپس میں انبنوئی باتیں ہوں گی۔ دونوں نے صدقہ کیا، قابیل نے تھوڑا سا غلہ وغیرہ لا کے نام و نمود کے لیے تھوڑا سا رکھا، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی، نام نمود تھا۔ اور اس وقت جو صدقے کی قبولیت کی علامت ایسی ہوتی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کے لے کے جاتی تھی۔ تو جو غلہ وغیرہ رکھا ہوا تھا تو آسمان سے آگ آئی اور اس کو نہ اٹھایا، لیکن حابیل نے جانور ذبح کیا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا، آسمان سے آگ آئی اور اس جانور کے گوشت کو اٹھا کے لے کے چلی گئی۔ تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اور اس امت کے ساتھ سب سے خاص معاملہ جو اللہ کا یہ ہے کہ اس امت کے اوپر یہ بات حلال کر دی ہے کہ یہ امت جانور ذبح کرے گی قربانی کے موقع پہ، لیکن ان میں سے خود بھی کھا سکے گی۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہے تو ان میں سے خود بھی کھا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ فوتگی ہو جاتی ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا خیال ہے خود کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ ہاں کچھ نظر ہوتی ہے، منت ہوتی ہے، یہ پنکھا چلا رہا ہے، نظر یا منت وغیرہ اس طرح کا کچھ معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، نظر کا گوشت نہیں کھا سکتے، یا منت مانی ہوئی ہے وہ صرف قربا کے اندر تقسیم کی جائے۔ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے، نفلی صدقہ آپ اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں،
تو لیکن پہلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی، وہ آسمان سے آگ آتی، وہ اٹھا کے لے کے جاتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگے اپنے بچے کو، یہ لمبا واقعہ ہے، عید والے دن مفصل بیان کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کیسی پھیری تھی، وہ کیا جذبات تھے، وہ کیا دل کے اندر احساسات تھے کہ اپنا بچہ 12 سال کا بچہ نیچے لیٹا ہوا ہے، اس کے گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی جذبات نہیں تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو یہ تو لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 چیزیں بڑی محبوب تھی، 3 چیزوں سے بڑی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا کے ہر انسان کو 3 چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میری جان کی حفاظت ہو، مجھے کوئی بیماری نہ لگے، اور دوسرا مال سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کو اللہ کے نام پہ اعلیٰ درجے پر قربان کیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ ویسے نہیں بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ویسے نہیں بنایا کہ اللہ کے یہ دوست ہیں۔ آخر کچھ تھا ان کے اندر، جان کی باری آئی، بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے۔ سب سے پہلے گھر سے نکالا گیا، گھر سے نکال دیا، باپ کو جب دعوت دی گھر سے نکال، وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور پھر اللہ کا حکم ہے جاؤ نمرود کو جا کے دعوت دو، اب پاس کچھ نہیں، اسرا کچھ بھی نہیں، کچھ قوت طاقت نہیں ہے، نمرود وقت کا بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، دعوت دینے جا رہے ہیں، حالات پہ حالات، آزمائشوں پہ آزمائشیں، جب ہر امتحان کے اندر پاس ہوئے تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ تو میرا دوست ہے۔ فرشتوں نے کہا نا آپ نے اس کو خلیل بنایا ہے، ہم اس کے امتحان لینا چاہتے ہیں، کہا جا کے امتحان لے لو۔ آئے فرشتے آئے انسانی صورت کے اندر، حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، بڑا مال تھا، بکریاں چرا رہے تھے، اب دور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لفظ اللہ کے نعرہ لگایا، تکبیرات کی آواز بلند کی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب اللہ کی آواز سنی تو دل میں محبت جاگ اٹھی۔ بھاگتے ہوئے شخص کے پاس کہ تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، ایک بار اور نام لے لے، ایک بار اور نام لے لے۔ کہا ویسے تو نام نہیں لیتا، کیا دو گے؟ کہا یہ بکریاں ہیں، یہ میرے جانور ہیں، آدھے آپ کے آدھے میرے ہو جائیں گے، یوں کر ایک بار اور اللہ کا نام لے۔ میرے دل کے اندر بڑی محبت، بڑی مٹھاس آئی۔ جب ایک اور بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا کہ ایک بار اور لے لے، باقی بکریاں جو ہیں یہ بھی ساری کی ساری تو رکھ لے۔ جب دوسری بار بھی نام لیا اور اس کے بعد دل میں اتنی محبت جاگی، کہا ایک مرتبہ اور نام لے۔ کہا اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا میں غلام بن جاؤں گا، میں نوکر بن جاؤں گا، ان کو چرانے کے لیے سنبھالنے کے لیے آدمی کی ضرورت تو ہوگی نا، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، ایک بار اور اللہ کا نام لے لے۔ تو حضرت ابراہیم کے سامنے وہ آئے، کہا ہم انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، آپ کے امتحان لے رہے تھے۔ آپ نے اللہ سے کہا اللہ تو نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے، تو نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنے لیے منتخب کیا ہے، آخر کوئی صفات تو ہوں گے۔ انسان کسی کو دوست بناتا ہے نا تو کچھ دیکھ کے بناتا ہے، کسی کا کسی کے تعلق ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ بڑا اخلاق والا ہے، یہ بڑا صفات والا ہے۔ بعض لوگ مال کو دیتے ہیں، مالدار آدمی ہے، مشکل ٹائم میں کام آئے گا۔ بعض لوگ دیتے ہیں یار یہ بڑے اخلاق والا ہے، یہ مشکل ٹائم میں ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ بے وفا نہیں ہے، با وفا ہے۔ تو ہر انسان کچھ نہ کچھ دیکھ کے محبت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھ کے دوست بناتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر سے جاؤ امتحان لو۔ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، سارا کا سارا مال قربان کرنے کے لیے صرف ایک اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے بڑی سخاوت تھی، 80 سال کی عمر، کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ کبھی آج ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے نا بغیر بتائے ہوئے تو ہمارے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ مہمان تو اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، جو جس دانے پہ جس کا نام لکھو دے وہی وہ کھاتا ہے، کوئی دوسرا آدمی کھا نہیں سکتا۔ تو 80 سال کی عمر کے اندر کوئی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ مہمان کے بغیر کھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہمان تھے نہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، تلاش میں نکل کے باہر کہ جا کے دیکھوں کہ کوئی مل جائے اس کو کھانا کھلاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا ہے، غیر مسلم ہے، اس کو پکڑ کے بازو سے لے کے آئے، آ کے دسترخوان کے پاس بٹھایا،
کہا بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دو۔ کہا میں تو غیر مسلم ہوں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں، کہاں اللہ کا نام لوگا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا اٹھ جا، دفع ہو جا میرے دسترخوان سے، میں نے تو اللہ کے نام پہ کھلانا تھا، میں نے تو اللہ کی محبت میں کھلانا تھا، جس رب کو تم مانتا نہیں ہے میں اس کے نام پہ تجھے کیسے کھانا کھلاؤں؟ یہ اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ نے وہی بھیجی، ابراہیم 80 سال سے میری بغاوت کر رہا تھا، 80 سال سے میرے غیر کے سامنے جھکتا رہا، 80 سال سے پتروں کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہے، 80 سال ہو گئے ہیں میرے مقابلے میں کھڑا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، کبھی میں نے بھوکا دسترخوان سے نہیں اٹھایا، ایک دن تیرے حوالے اس کے رزق کو کر دیا، ایک دن تیرے حوالے کر دیا اور تو نے اس کو اٹھا دیا ہے۔ بھاگتے ہوئے نکلے، تلاش کرتے 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 جا کے اس بوڑھے بابے کو پکڑا، کہا بابا جی آ جائیے کھانا کھائیے۔ کہا ابھی تو دھتکار کے نکالا، ابھی تو مجھے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا اور ابھی تو کہتے ہیں آ کے کھانا کھا لو۔ کہا نہیں بابا جی، جس رب کے نام پہ، جس کی محبت میں اٹھایا تھا، اسی کی محبت میں آپ بٹھا رہا ہوں، اسی رب نے پیغام بھیجا ہے تجھے۔ میں نے کہا نا کہ جس رب کو نہیں مانتا تو نکل جا، اس رب نے پیغام بھیجا ہے۔ میرا باغی تھا، کبھی میں نے بھوکا نہیں سلایا، میرا باغی تھا، کبھی بھوکا دسترخوان سے نہیں اٹھایا، آج تیرے پاس آیا اور تو نے یوں اس کو دھتکار دیا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ کہا کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دے۔ جس رب کا میں باغی اور نافرمان ہوں وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے۔ اگر آج کے بے نمازی کو پتہ چل جائے کہ رب کتنی محبت کرتا ہے، میں جس رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا لیکن رب مجھے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا، اس رب کے سامنے میں جھکتا نہیں ہوں، اس نے کبھی مجھے برہنہ گھر سے باہر بغیر لباس کے نہیں پھرایا، جس رب کے نام جس کی بغاوت میں کرتا ہوں اس نے کبھی میری عزت کو نچھاور نہیں کیا، اس کی بغاوت کتنی کر رہا، وہ کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھتی ہے، کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے آنکھوں سے بینائی کو چھین لے؟ ہاتھ اللہ کی مرضی کے خلاف پکڑتے ہیں، اللہ قادر نہیں ہے ہاتھوں کو شل کر دے؟ پاؤں اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھتے ہیں، اللہ قادر نہیں ہے پاؤں سے چلنے کا سانس نکال دے، چلنے کی طاقت چھین لے؟ زبان اللہ کی منشا کے خلاف بولے، زبان کو اللہ رب العزت گویائی کی طاقت کھینچ لے، اللہ اس سے بولنے کی طاقت کو کھینچ لے۔ کان اللہ کی مرضی کے خلاف سنیں، اللہ اس میں قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں، نبطش ربک لشدید، اللہ کہتے ہیں ڈھیل ہے، جب پکڑ آئے گی پھر سمجھ آئے گی، ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، خیر میں بات کر رہا تھا، اس بوڑھے نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا وہ رب جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں اور وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے ہم باز آ جائیں۔ اگر اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ یہ جو تھوک ہے نا، تھوک، اس کو ہم ایک ویسے ہی کسی کی طرف تھوکے تو وہی برا سمجھتا ہے، لیکن یہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر گزری ہے۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے یہ جبڑے زخمی ہو چکے تھے، ٹوٹ کے تھے، اور جب میں اسپتال کے اندر تھا تو ساری رات وہ میرے ساتھ بھائی تھا، تو وہ میرے منہ کے اندر ہر منٹ کے بعد آدھے منٹ کے بعد منہ کے اندر پانی وہ چمچ کے ساتھ ڈالتا تھا، منہ اتنا خشک ہو گیا تھا۔ تو جس وقت میرا علاج ہو گیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ وجہ کیا تھی؟ کہا جبڑے تو ہیں، یہ تھوک بناتے ہیں، جب آپ کے جبڑے ٹوٹ چکے تھے تو تھوک بننا ختم ہو چکا تھا، اس سے آپ کا منہ خشک ہو گیا، زبان کانٹا بننا شروع ہو چکی تھی، وہ بار بار پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں اور آپ دن میں 1-2 بار پانی پیتے ہیں، اگر یہ تھوک نہ ہو نا تو ہر منٹ کے بعد سیکنڈ کے بعد ہمیں منہ کے اندر پانی ڈالنا پڑے۔ کتنی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا، تھوڑی سی سانس کی نالی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تھوڑا سا بند ہو جائے، ایک لقمہ جو ہم اندر جاتے ہیں کھانے والی نالی کے بجائے سانس والی نالی میں پھنس جائے تو کچھ کر سکتے ہیں؟ میرا اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم سوچے تو صحیح، جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے ہم اس کی بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم میرا باغی تھا، کبھی کچھ بھی نہ، کبھی کچھ نہ روکا، سورج نکلتا تھا اس پہ تپش آتی تھی، بارش برستی تھی اس کو بلا کے برستی تھی، کبھی میں نے نعمتیں اس سے چھینی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیا، کھانا بھی اپنے ساتھ کھلا دیا۔ تو بات کر رہا تھا مال اتنی بڑی انسان کو محبوب چیز ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کی جان کی باری ہوتی ہے، جان انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، بہت زیادہ محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ چھوٹا سا اگر 6 مہینے سال کا بچہ بھی ہو نا، چرپائی سے گرنے لگے تو اپنے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کو ویسے نیچے کرے نا، حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن وہ بھی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پکڑنے میں گر نہ جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں جان دینے کی باری آئی تو کہا آگ کے اندر ڈالے جاؤ گے، کہا جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو، آگ کے اندر ڈالے گے۔ لیکن اللہ نے اس آگ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اس آگ کے اندر۔ اور تیسری جب اولاد کی باری آئی نا، تو اپنی جان سے بھی زیادہ انسان کو محبوب اپنی اولاد ہوتی ہے۔
خود بیمار ہوگا تو اتنی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن بچے کے سر میں بھی درد ہو جائے گا۔ بچے کی بھی بیماری اولاد والدین سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ والدین دکھ بچے کا برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی باری آئی، کہا ابراہیم 86 سال کے اندر، بڑھاپے کی اولاد سے ویسے بھی محبت ہوتی ہے، بڑھاپے کی اولاد سے ویسے بھی محبت ہوتی ہے۔ 86 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ 96 سال کا بوڑھا باپ ہے، اور 10 سال ہے بھی جدائی، دوسری بیوی کے پاس رہنے کا حکم ہے۔ 10 سال کے بعد واپس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے؟ آج اسماعیل کی گردن پہ چھری پھیرنا، آج تیرے جذبات کی قربانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیسے لمبا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کیسے چھری کو اٹھاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں، کیسے بچے کو الٹا کیا جاتا ہے، کیسے بچے کو پیشانی اوپر کر کے اور چھری پھیری جا رہی ہے۔ یہ قربانی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے دمبے کو بھیجا، دمبا ذبح ہو گیا، اور ہم سب کے لیے سہولت ہوگی۔ نہیں تو اگر اس وقت حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو قیامت کی صبح تک ہر ایک کو اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنی پڑی۔ لیکن وہ دمبا ذبح کر کے میرے اور آپ کے لیے سہولت ہوگی، میرے عزیز بھائی اور دوستوں۔ لیکن قربانی کرنی ہے، اس کے چند مسائل ہیں، چند مسائل ہیں، اور سے توجہ سے سننا۔ بعض اوقات جانور خریدتے ہوئے سمجھ نہیں آتی، اس میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پتہ ہوتا نہیں ہے قربانی مجھ پہ واجب ہے یا نہیں واجب، قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اور کس قسم کے جانور ہم نے خریدنے ہیں، جو ہمیں ذبح کس قسم کے جانور کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو صراحتاً قرآن کے اندر حکم ہے وہ اونٹ کے بارے میں ہے، نحر کرنے کے بارے میں۔ اونٹ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے ہیں، اور 63 اونٹ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے ہیں، 63 اونٹ، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انہوں نے نحر کیے۔ اب 63 علماء ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 63 سال زندگی تھی، اور ہر سال کی قربانی نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کر دی۔ 63 اونٹ نحر کیے، 63 سال کی زندگی کا سارے کی سارے قربانی۔ اور جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، 10 سال وہاں رہے، اور 10 سال مسلسل نبی علیہ السلام 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، اور ایک اپنی امت کے غریب لوگوں کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، 2 مینڈے ہمیشہ ذبح کرتے تھے۔ 10 سال مسلسل نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر بڑا اونٹ لینا ہے تو اس کی کم از کم 5 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 4 بھی، جتنے ہونا چاہیں۔ اور اسی طریقے پہ اگر بڑا جانور لینا ہے، یعنی بیل وغیرہ خریدنا ہے، گائے ہے، یا اس طریقے پہ بڑے جو جانور ہیں، بھینس ہے، ان سب کی قربانی ہوتی ہے۔ اب اس جانور کے اندر بھی 7 حصے ہیں، جفت بھی ڈال سکتے ہیں، طاق بھی ڈال سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جفت نہیں ہو سکتے، 2 نہیں ہو سکتے، 4 نہیں ہو سکتے، 6 نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، 1 سے لے کے 7 تک سارے کے سارے حصے ہو سکتے ہیں۔ 2 3 4 5 6 7 جتنے ڈالنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر بکری وغیرہ، بکرا دمبا ہے، اب اس کے اندر یہ ہے کہ کم از کم بکری یا بکرا ہے تو اس کی کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دانت دیکھنا یاد رکھیں، یہ جانور کے اندر علت ہوتی ہے، علت ہے۔ بڑے جانور جو ہوتے ہیں ان کی دانت دیکھنے میں یہ بھی علت ہے، چھوٹے بکری بکرا ہے یہ دانت دیکھنا یہ بھی علت ہے۔ علت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک نشانی ہے، دانت کا نکلنا نشانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے اپنے گھر کے اندر پالا ہوا یا کسی معتبر گھر کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، کسی معتبر آدمی کے گھر کے اندر اگر وہ جانور پلا ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، دانت ابھی نکلے نہیں ہیں لیکن عمر پوری ہو چکی ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی عمر پوری نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو دانت کا نکلنا یہ علت ہوتی ہے، یہ علامت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دانت ہوں گے تو قربانی ہوگی۔ عمر کا ہونا پورا ہے، عمر ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر بھیڑ ہے، دمبا وغیرہ ہے، اس کے اندر گنجائش یہ ہے کہ اگر سال کا تو نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، لیکن ہے اتنا موٹا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر سال والے دمبوں کے اندر چھوڑا جائے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، تو اس قربانی بھی 6 اور 8 مہینے والے دمبے کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جانور جب بھی خریدیں تو جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، صاف سلامت۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، جانور خوبصورت بھی ہونا چاہیے اور مہنگا قیمتی جانور، اتنا مہنگا بھی نہ ہو کہ 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا نام و نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ جس کو دیکھنے انسان عجیب سا ہنسنی آ جائے، اس قسم کا جانور بھی نہ ہو، لیکن درمیانہ جانور ہو، لیکن ہو خوبصورت، اچھا ہو۔ کیوں کہ ہر جانور کے جتنے جسم پہ بال ہیں، جس کے اندر آتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو جانور جب خریدیں گے تو اس کو ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا اس کی آنکھ ہے، دیکھیں اس کی بینائی ہے یا نہیں، اگر وہ آنکھوں سے نابینا ہے
پتہ کیسے چلے گا؟ وہ چارہ وغیرہ آپ لے کے آئیں گے، کم از کم تہائی، اگر تہائی سے بھی کم اس کی نظر چلی گئی ہے جانور کی، تو پھر اس کی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جانور کی ایک ٹانگ ہے، وہ اتنی لنگڑی ہے کہ وہ زمین پہ لگتی نہیں ہے، زمین پہ اس کے ساتھ سہارا نہیں دیا جاتا، وہ آگے چل کے نہیں جا سکتی اپنے ذبح والی جگہ پر، تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جانور کا کان اگر کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں، اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے پھر تو نہیں ہے، تہائی سے زیادہ ہے تو پھر کوئی حرج، تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر تو قربانی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی جانور کا سینگ ہے، اگر بالکل جڑ سے نکل گیا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر اوپر سے کٹا ہوا ہے سینگ تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو جانور کو دیکھنا ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ پھر جانور کے اندر ہم جو حصے شامل کر رہے ہیں، بڑا جانور ہے 7 حصوں والا، اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کسی ایسے آدمی کو شامل نہیں کرنا جس کی کمائی مشکوک ہو۔ مثال کے طور پہ جس پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک سمجھدار ہے، کون سی کمائی ٹھیک نہیں ہے؟ آپ علماء سے اپنی کمائی کی تحقیق کروا لیں۔ میں کاروبار کرتا ہوں جی کریانے کا، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں بینک کا ملازم ہوں، میں حمام کے اندر ہوتا ہوں، میں قصائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کیا میری قربانی ہے؟ کیا میرا مال مشکوک تو نہیں ہے؟ جب بھی اپنے ساتھ شریک کریں آپ دیکھیں سب کی اس میں کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے، فرض کرو بینک کا کوئی ملازم ہے یا اس قسم کا کچھ بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے الگ بکرا لے لے، الگ بکری لے لے، تاکہ کسی اور کی جانور کے اندر کوئی اس قسم کا مشکوک کچھ بھی معاملہ نہ ہو۔ اس لیے جانور جب شریک کریں تو اپنے ساتھ جتنے بھی آپ کے شرکا ہوں گے، آپ پہ ان کی آمدن دیکھنی ہے کہ ان کی جو آمدن ہے اس کے حلال راستے کتنے ہیں، آپ اس کی آمدن کس طریقے پہ آ رہی ہے، اس کی ملازمت کیا ہے، اس کی نوکری کیا ہے، آمدن کے ذرائع کیا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، خفا ہونے والی بات نہیں ہے، کسی کو لان تان کرنے والی بات نہیں ہے، فلاں کی ملازمت ایسی ہے، کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 7 آدمی دیکھیں، اگر کوئی ایسا ہے آپ اس کو بتا دیں، ایسا بھی نہیں کہ آپ کی کمائی حرام ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس آدمی کو چاہیے وہ شروع سے ہی اپنے لیے الگ انتظام کرے، اس قسم کا کہ باقی آپ کو اوپر انگلی اٹھائے نہ، کوئی آپ کی کمائی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، کوشش کریں گے انشاءاللہ اس قسم کا۔ اور اس کے ساتھ ذبح کرنا، عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے، حاملہ جانور آپ نے خریدا، حاملہ جانور ذبح ہو سکتا ہے، جائز ہے اس کی قربانی۔ بچہ اگر زندہ ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر کے باقی شرکاء کے ساتھ اس کو بھی شریک کیا جائے گا۔ اگر وہ مر گیا تو ماں کا ذبح بچے کا ذبح شمار ہوتا ہے۔ ایسی جانور خریدا لیکن اس میں دودھ ہے، دودھ والا جانور ہے، بکری ہے دودھ دے رہی ہے، گائے ہے دودھ دے رہی ہے، بھینس ہے دودھ دے رہی ہے، اب اس دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، ایسے جانور کو ذبح کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور 7 حصے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، باقی کچھ ذبح کے مسائل انشاءاللہ عید والے دن بیان کیے جائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 7 حصے بعض اوقات انسان ڈالتا ہے، ان میں سے ایک کہتا ہے چلو یار فلاں جگہ عید کی نماز جلدی ہے، آج 5:30 بجے عید کی نماز ہے، 4:45 ہے، تو میں نے تو ویسے بھی ذبح کرنا ہے، تو میں جاتا ہوں جلدی جلدی میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، ابھی آپ اپنی مسجد میں دیر سے جماعت ہے، آپ جانور ذبح گرا دینا، میں خود ذبح کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ 7 شریکیں، ساتوں کا نماز پڑھ کے آنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کے بغیر نماز کے مسجد میں نماز ابھی ہوئی نہیں ہے کر رہا ہے، اس طرح سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کیونکہ حدیث کے اندر یوں یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمائی یہ قربانی نہیں بلکہ یہ صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ صدقہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا۔ اور قربانی کس کو اوپر واجب ہو؟ قربانی سب سے پہلے یہ کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرے نمبر پہ عاقل سمجھدار ہو، عاقل ہو، تیسرے نمبر یعنی اگر کوئی وہ ہے نسمجھ ہے، پاگل دیوانے اس کو اوپر نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ بالغ ہونا ضروری ہے، چوتھے نمبر پہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر کرے تو بڑا ثواب ہے لیکن مقیم ہونا ضروری ہے، اور 5ویں نمبر پہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے برابر، ان دونوں کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، یا تجارت کا مال ہے یا گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، ان ساری کی ساری قیمتوں کو ملا کے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ عید کی رات اس کے پاس پیسے آئے تو بھی قربانی ہے، عید والے دن پیسے آئے پھر بھی قربانی واجب ہے، عید کے دوسرے دن پیسے آئے پھر بھی قربانی واجب ہے، عید کا تیسرا دن ہے اس کو کس جگہ سے پیسے مل گئے پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قرض وغیرہ نکال کے آج کے دور میں، آج کے دن میں قیمت کیا ہے؟ 4,20,000 روپے۔ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سارے کی ساری جمع کی جائیں، سب کی قیمت میں لا کے اگر 4,20,000 روپے بنتی ہے اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔
جس کے پاس 4,20,000 روپے قیمت بنتی ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہے چاہے چاندی کی صورت میں، یا ان کو ملا کے اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی خاوند کے ذمہ الگ ہے، بیوی کے ذمہ الگ ہے۔ بچوں میں سے اگر کوئی صاحب نصاب ہے، بچہ ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ الگ پڑے ہوئے ہیں، بچے کے اوپر الگ قربانی واجب ہوگی۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، گھر کے اندر عورتوں کے پاس 6 تولہ سونے نہیں جی 7.5 تولے پہ واجب ہے۔ بھائی 6 تولے سونا، 1.5 تولہ، 1 تولہ سونا بھی اگر اس کے پاس ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہم نے یہ دیکھنے ساتھ ساری چیزیں ملا کے، کیونکہ یاد رکھیں زکوٰۃ کے اندر، قربانی ان مسائل کے اندر خاص طور پہ وہ دیکھا جاتا ہے جن میں غریبوں کو زیادہ نفع ہو۔ تو غریب کو نفع چاندی کے نصاب سے ہوتا ہے، سونے کے نصاب سے نہیں ہوتا۔ غریب کے نفع کو دیکھ کے حساب کیا جاتا ہے۔ تو چاندی کا نصاب 4,20,000 پہ بنتا ہے، جس کے بعد 4,20,000 ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عید کی نماز کے حوالے سے بتا دیں کہ عید کی نماز کب ہو جائے۔ تو عید الاضحیٰ کے اندر افضل یہ ہے کہ عید کی نماز جلدی پڑھی جائے، کیونکہ قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر گرمی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عید کی نماز جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ چھوٹی عید پہ عید کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کب ہو جائے گی؟ 5:12-13 کے اوپر اشراق کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، 5:15 بجے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب 5:15 کے بعد آپ حساب لگا لیں کہ نماز کس وقت ہو جائے۔ جو کہتے ہیں 6 بجے ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں، جو کہتے ہیں 6:30 ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ 6 پہ ایک بار پھر ہاتھ کھڑا کر لیں، 6 والے ہاتھ کھڑا کر لیں جی۔ ٹھیک ہے بھائی، نوجوان کوشش کریں، اصل میں اس میں یہ قربانی کا مسئلہ ہے نا، کوشش کیا کریں گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ 6:15 پڑھ لیں گے، 6:15 پر نماز ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 5:30 5:35 پہ ہم بیان شروع کر دیں گے، اس پہ تھوڑے سے آخر میں ذبح کے مسائل بیان کر لیں گے۔ شروع میں قربانی کا فلسفہ، حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو کیسے ذبح کیا، وہ کیا واقعہ، تفصیلی واقعہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عید کی نماز مکمل 1 منٹ سیکنڈ بھی ہم اوپر نیچے نہیں کرتے، مکمل ٹائم پہ ہوتی ہے۔ پہلے نماز ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ خطبے کو دیکھتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو پھر تکبیرات رہ جاتی ہیں، تو کوشش کریں سارے موجود ہوں۔ 6:15 انشاءاللہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔